أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے، اب تک گونجنے والی صدا کے ساتھ چلنا ہے، جو چلنا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے، اب تک گونجنے والی صدا کے ساتھ چلنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ہاتھ میں تیر لاتے، تلوار اٹھا کے لاتے، گھوڑے لاتے۔ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ مسلمانوں پہ نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ جب کفار اور مسلمانوں کی جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں تب بھی جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ اس جہاد میں سب نکلیں گے، بیٹا والدین کی اجازت کے بغیر۔ جو کفار کے مقابلے میں راہ خدا میں لڑتے ہوئے مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمہ جو کام لگایا اسے کرنے کے لیے نکلو۔ انفروا خفافا وثقالا۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے مرد ہونا، پڑھ رہے لیکن کوئی لڑنے والا مرنے والا نہیں ہے۔ تسبیح مسلح کافی نہیں ہے۔ تیسرا ہے رد العدوان، دشمن کی طاقت کو توڑنا۔ سیکھو اگر اے زندگی والو قضا کے ساتھ چلنا ہے، جو چلنا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے۔ الحمدللہ رب الشہداء والمجاہدین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جو پہلا سبق تھا اس کے اندر جہاد پر کیے گئے تمام اعتراضات کا جواب، کہ جو مجموعی طور پر لوگوں کو جہاد سے پیچھے ہٹانے کے لیے جو باتیں کی جاتی ہیں، اور اگر ناقص الفہم ہو اور ناقص العلم ہو لیکن جہاد کے میدان میں موجود ہو تو وہ کسی بھی دشمن کے علمی وار پر ہتھیار پھینک سکتا ہے۔ کوئی کہیں بھی کھڑے ہو کر آپ کو جہاد سے پیچھے ہٹانے کے لیے ایسی باتیں کر سکتا ہے جو باتیں یہاں کی گئی ہیں، اور آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مجاہد جہاں کلاشن کوف اور اسلحہ بندوق سے مسلح ہو وہاں اپنے نظریاتی پختگی بھی اسے اچھی طرح حاصل ہو۔ تو سب سے پہلی بنیاد ہمارے جہاد ہی ہے، تو جہاد کو نظریاتی طور پہ پوری طرح سمجھنا اور جاننا یہ ضروری ہے۔ تو جہاد کے لغوی معنی پر، شرعی معنی پر، شرعی اصطلاح پر بحث ہوگی، اور جہاد کسے کہتے ہیں یہ سمجھ آ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب بھی جہاد کا ذکر آتا تو وہ جہاد سے معنی قتال ہی لیتے تھے۔ جہاد کے معنی کیا سمجھتے تھے؟ قتال فی سبیل اللہ، دشمن سے جنگ کرنا۔ نماز کا بھی ایک معنی تھا صحابہ کے سامنے، صلاۃ کا بھی، روزے کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، حج کا بھی، اور اسی طرح جہاد کا بھی ایک ہی معنی تھا۔ صحابہ کرام کے نزدیک جہاد کے مختلف معنی و مفہوم نہیں تھے۔ آج کے دور میں مثلا مدینہ کی گلیوں میں حضرت بلال آواز لگاتے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، تو مسجد نبوی میں گونجنے والی آواز صحابہ کے ذہن میں ایک ہی بات بٹھاتی تھی کہ اس سے مراد زور کی نماز ہے، اس سے مراد عصر، اس سے مغرب مراد ہے، اس سے عشاء مراد ہے، اس سے فجر مراد ہے۔ وقت کے مطابق وہ نماز سمجھتے اور اس کی ادائیگی کی وہی پوری ترتیب جو نبی پاک نے دے رکھی تھی۔ اور اسی طرح جب وہی بلال یا کوئی صحابی بھی حی علی القتال کی آواز لگاتا یا حی علی الجہاد، حی علی القتال کی صدا بلند کرتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ہاتھ میں تیر لاتے، تلوار اٹھا کے لاتے، گھوڑے لاتے، حتیٰ کہ ماں اپنا 6 ماہ کا بچہ اٹھا کے لے آتی ہے، یا رسول اللہ اسے جہاد میں قبول کر لیں۔ تو سب کے نزدیک ایک ہی معنی تھا، وہ تھا اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرنا، اسلام کی دفاع، اسلام کے تحفظ، اسلام کی ترویج اور اسلام کے پھیلانے کے لیے اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کرنا اور جنگ کرنا، صرف ایک ہی معنی تھا۔ ٹھیک ہے، 2 4 10 20 اس طرح کے کوئی مختلف معنی نہیں تھے صحابہ کرام کے نزدیک، بلکہ جہاد کا ایک معنی تھا، اور وہ یہی کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھتے تھے۔ تو ہم نے بھی جہاد کے کتنے معنی سمجھنے ہیں؟ ایک ہی معنی سمجھنا ہے۔ اور اب جہاد کا حکم کیا ہے اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ جہاد نماز روزے کی طرح فرض ہے، یہ جہاد کا حکم ہے۔
اللہ کے ہاں جہاد کا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جہاد نماز روزے کی طرح فرض ہے. جہاد کا تارک، جہاد نہ کرنے والا فاسق ہے. جہاد کے بارے میں غلط بحث کرنے والا گمراہ ہے. اور جہاد کا منکر کافر ہے. اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے حکم. اگر ہم جہاد کو ہم نے سمجھنا کیا ہے؟ نماز روزے کی طرح فرض سمجھنا ہے. اور جو جہاد نہیں کر رہا اسے فاسق سمجھنا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب. اور جہاد کے بارے میں جو غلط بحث کر رہا ہو، جہاد کے اوپر اعتراضات کر رہا ہو، وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا. اور جو جہاد کا سرے سے انکار کر رہا ہو وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. اس لیے جہاد کا انکار اس لیے کفر ہے کہ یہ قرآن کی 558 آیات کا انکار ہے. قرآن کی 558 آیات کا انکار ہے. حکم قطعی کا انکار ہے، نسخ قطعی کا انکار ہے. اور یہی آپ امام سرخسی رحمہ اللہ نے فتح القدیر مبسوط سرخسی کے اندر بھی امام سرخسی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ عبارت موجود ہے. مبسوط کے اندر بھی یہی عبارت ہے. اب جہاد کی ہیں قسمیں، تو ایرا غیرہ نتو خیرہ کوئی جہاد نہیں ہے. جہاد کی صرف 2 قسمیں. ایک تو آپ حضرات کو یہ سمجھایا گیا کہ جہاد کہتے کسی ہیں؟ جہاد قتال فی سبیل اللہ اور اس کی معاونت کو کہتے ہیں. اب قتال کے حق میں زبان استعمال ہو تب بھی جہاد ہے، یہ بات سمجھنی ہے. جہاد قتال کے لیے زبان استعمال ہو یعنی دعوت جہاد. میں آپ حضرات کو جہاد کے بارے میں سمجھا رہا ہوں تو یہ قتال ہی کا ایک حصہ ہے، قتال کی معاونت ہے. آپ کے دل میں جہاد کا نظریہ بیٹھے گا، آپ دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوں گے، تو یہ قتال کی معاونت ہے، یہ جہاد کا حصہ ہے، ایک ترتیب کے مطابق ہے. تو اسی طرح اگر کوئی مال لانے کے لیے جاتا ہے یا مال لے کر آتا ہے وہ بھی قتال کا حصہ ہے. یہاں کوئی باورچی خانے کے اندر کام کرتا ہے، مجاہدین کے لیے کھانا تیار کرتا ہے، وہ بھی قتال ہی کا حصہ ہے. اور کوئی پہرا دے رہا ہے وہ بھی قتال ہی کا حصہ ہے. اور کوئی ایمونیشن لے کے جا رہا ہے، خوراک لے کے جا رہا ہے مجاہدین کے لیے، وہ بھی قتال کا حصہ ہے. یہ سب چیزیں ہوں گی قتال کے حصے میں شمار ہوں گی، تو قتال کی معاونت میں شمار ہوں گی. تو جہاد شریعت میں قتال فی سبیل اللہ اور اس کی معاونت کو کہتے ہیں. آگے ہیں جہاد کی 2 قسمیں. ٹھیک ہے، ایک ہے اقدامی جہاد، پہلا اقدامی جہاد، اور دوسرا ہے دفاعی جہاد. ایک ہے اقدامی جہاد، دوسرا ہے دفاعی جہاد. اقدامی کو آسان انداز میں آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کروں گا کہ اقدامی، اقدام قدم اٹھانا، آگے بڑھنا، اقدام کرنا، پہل کرنا. ٹھیک ہے، اقدام کرنا، پہل کرنا. ایک ہے اقدامی جہاد، دوسرا ہے دفاعی جہاد. دفاعی سمجھنے کے لیے یوں کہ دفاع کرنا، اپنی حفاظت کرنا، اپنا بچاؤ کرنا. پہلا جہاد ہے اقدامی، دوسرا جہاد ہے دفاعی. اقدامی جہاد کسے کہتے ہیں؟ یہ اپنے ذہن میں یہ تھوڑی سی بات بٹھا لیں صرف، کہ خود مسلمان کافروں پر حملہ آور ہوں. خود مسلمان کافروں پر حملہ آور ہوں یعنی کافروں سے کسی قسم کا کوئی خطرہ بھی نہ ہو. کافر اپنی سلطنت اپنی مملکت میں موجود ہیں، مسلمان اپنے ملک میں موجود ہیں، لیکن اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے وہ کافروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں اسلام قبول کرو، اگر نہیں کرتے ہو تو جزیہ دو، اگر نہیں دیتے تو تمہارے ہمارے درمیان قتال ہوگا. اب یہ جو قتال ہوگا یہ کیا ہوگا؟ اقدام. اقدامی جہاد ہمیشہ فرض کفایہ ہوتا ہے. اقدامی جہاد کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ. پہلی بات سمجھیے کہ اقدامی جہاد کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ کہ خود مسلمان کافروں کے خلاف اقدامی جہاد کریں، کافروں سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، کافر کمزور بھی ہوں، مسلمانوں کا مقابلہ بھی نہ کر رہے ہوں، لیکن مسلمان خود دعوت جہاد کو لے کر جائیں اور ان پر حملہ آور، دعوت اسلام کو لے کر جائیں اور ان پر حملہ آور ہوں. یہ ہوگا اقدامی جہاد. اور اقدامی جہاد فرض کفایہ. کفایہ آسان سے سمجھانے کے لیے کفایت کرنے کو کہتے ہیں، پورا ہو جانے کو. تھوڑی سی چیز بھی کسی کو پوری ہو گئی تو یہ کفایت، یعنی مجھے اتنی سی چیز کی کفایت کرتی ہے، تو یہ کفایہ. تو اس کی شرعی مثال کیا ہوگی؟ جیسے نماز جنازہ ہے. اب نماز جنازہ بستی یا شہر کے چند لوگ اگر پڑھیں گے تو پوری بستی کی طرف سے نماز جنازہ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی باقی سب کا آنا ضروری نہیں ہے، یہ کفایت کر گئے یہ چند لوگ پوری بستی کو، ایک فرض مکمل ہو گیا. لیکن جب فرض کفایہ بھی ادا نہ ہو رہا ہو تو فرض کفایہ آٹومیٹک جو ہے وہ فرض عین میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب فرض کفایہ ادا نہ ہو رہا ہو تو فرض کفایہ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ فرض عین میں تبدیل ہو جاتا ہے.
تو کافروں پر خود حملہ کریں تو اسے کہیں گے اقدامی جہاد. اسے کیا کہیں گے؟ اقدامی جہاد. یہ کیا ہوگا؟ فرض کفایہ. دفاعی جہاد اگر کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، اگر کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، اس کی 5 صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی صورت بھی پیش آئے گی تو مسلمانوں پر کیا ہو جائے گا؟ جہاد فرض عین ہو جائے گا. دفاعی جہاد کہ کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، اس کی 5 صورتیں ہیں، اور جب دفاعی جہاد ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فرض عین ہو جائے گا. اب فرض کفایہ اور فرض عین کی مثال پوری طرح سمجھے. مثال کے طور پہ ایک دریا کے کنارے ایک بچہ دریا میں ڈوب رہا ہے، 10 تیراک کھڑے ہوئے ہیں. اب ان 10 تیراک پر اس بچے کو بچانا فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی چھلانگ لگائے اور اس بچے کو بچا کر لے آئے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا. لیکن اگر ان 10 میں سے کوئی بھی چھلانگ نہیں لگاتا تو 10 کے 10 پر کیا ہو جائے گا؟ فرض عین ہو جائے گا کہ وہ سب لگائیں، کیونکہ آپ تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں نا، بچہ تو ڈوب کے مر جائے گا، اس لیے اب ضروری ہے کہ سب لگائیں. تیراکیں واپس آ جائیں گے تو اگر ایک دوسرے کہہ رہے تو جا تو اس موقع پر سب کے اوپر ہو جائے گا، اس لیے بچے کی زندگی خطرے کے اندر ہے. وہ یہ چند سیکنڈوں کی بات ہے، چند منٹوں کی بات ہے، تو لہٰذا اب سب پر ضروری ہو جائے گا اگر کوئی بھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی بھی لگا لیتا ہے اور بچہ بچ جاتا ہے تو سب کی طرف سے کیا ہوگا؟ بچہ بچے یا نکالنے کے لیے ہو گیا، نہ بھی بچ سکا تو فرض کفایہ کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. لیکن 10 تیراک کھڑے اور 20 بندے ڈوب رہے ہیں تو اب ان 10 کے 10 کے اوپر کیا ہوگا؟ فرض عین ہوگا. اس لیے کہ یہ تو کفایت ہی نہیں کرتے کہ 2-4 جا کر 20 کو بچا سکیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہوگا؟ فرض عین ہوگا کہ سب کی سب چھلانگ لگائیں اور ان بچوں کو، ان افراد کو، بچے ہیں بڑے ہیں جو بھی ہیں، ان کا بچانا، عورتیں ہیں مرد ہیں لیکن تیراک نہیں ہے، دریا میں ڈوب رہے ہیں، اب ان کے اوپر فرض عین ہو جائے گا. تو فرض کفایہ فرض عین سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے. چند افراد کے ادا کرنے سے جو مکمل ہو جاتا ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور جو چند کے نہیں سب کے کرنے سے ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ فرض عین ہے. اچھا جناب، تو دفاعی جہاد کی 5 صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت، جب کفار مسلمانوں کے کسی شہر یا کسی بستی پر حملہ آور ہوں یا قابض ہو جائیں. اس صورت میں ان مسلمانوں پر جن پر وہ حملہ آور ہیں یا جہاں قابض ہوئے ان پر جہاد فرض عین ہو جائے گا. اگر اس علاقے کے لوگ دشمن کے مقابلے میں کافی ہیں، اگر اس علاقے کے لوگ دشمن کے مقابلے میں کافی ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں تو بس صرف اسی علاقے والوں تک کی یہ فرض محدود رہے گا. اگر وہ کمزور ہوں یا سستی کریں، کمزور ہوں یا سستی کریں تو قریب کے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جائے گا. اگر وہ بھی کمزور ہوں یا سستی کریں اس کے قریب، حتیٰ کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک مسلمانوں پر کیا ہو جائے گا؟ جہاد فرض عین ہو جائے گا. اب اہل پاکستان کے لیے کیا حکم ہے، میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ مثلا کشمیر پر ہندوستان کا قبضہ ہے اور ہندوستان کی یہ سرزمین بھی مسلمانوں کی زمین ہے. مسلمانوں کی زمین کون سی ہوگی؟ جہاں کچھ گھڑیاں وہ زمین ایک بالش سمجھتے ہیں نا، یہ ایک بالش زمین ہو اور اس پر چند گھڑیاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہو. کتنی؟ چند گھڑیاں، ایک بالش تو لیکن اسلامی حکومت رہی ہو، وہ مسلمانوں کی زمین ہے. اس پہ جب بھی کافر قابض ہوں گے اس کی آزادی کے لیے لڑنا مسلمانوں پر کیا ہو جائے گا؟ فرض عین ہو جائے گا. تو کشمیر پر بھی قبضہ ہے، دہلی پر بھی قبضہ ہے، اور بنگلہ دیش، نیپال، یہ مالدیپ وغیرہ یہ سب ہندوستان کا ایریا تھا اور یہ اس ہندوستان میں سینکڑوں سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. تو یہ سب علاقے کس کے ہیں؟ مسلمانوں کے. تو خود وہاں کے مسلمان سستی کا شکار ہیں، لڑ نہیں رہے. تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ اس کے آزادی کے لیے لڑنا. اسی طرح کشمیر کے اوپر ان کا قبضہ ہے تو کشمیر کے مسلمان ہندوستان کی طاقت کے مقابلے میں کمزور ہے، اس لیے ہمارے اوپر جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ فرض عین ہو جاتا ہے. افغانستان پر بھی قبضہ ہے امریکہ اور 42 ملکوں کا. اب ہمارے ذمہ کیا ہو جاتا ہے؟ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں جا کر لڑیں. یہ ہے پہلی صورت. دوسری ہے جب کفار مسلمانوں کے چند افراد کو گرفتار کر لیں، جب چند مردوں کو، کافر مسلمانوں کے چند مردوں کو گرفتار کر لیں. اس صورت میں بھی یہی ترتیب ہوگی کہ پہلے قریب، پھر قریب، پھر قریب، حتیٰ کہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت کافروں کے قبضے میں چلی جائے، ایک مسلمان عورت
کافروں کے قبضے میں چلی جائے. مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک کے مسلمانوں پہ جہاد فرض عین ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی بڑی عزت کا معاملہ آ پہنچا ہے. اب تمام مسلمانوں کو نکلنا ہوگا جب تک یہ کفار کے قبضے سے یہ مسلمان بیٹی آزاد نہیں ہو جاتی. تیسری صورت. اور چوتھی صورت، جب امیر یا امام، امیر کہہ لے یا امام کہہ لے، جن مسلمانوں کو جہاد میں نکلنے کا حکم دے گا ان پر جہاد فرض عین ہو جائے گا. جن کو امام یا امیر نکلنے کا حکم دے گا، نہیں تو اگر امیر حکم دے وہ کہ میرے لیے تو فرض کفایہ ہے، دوسرے کو وہ کہ میرے لیے تو فرض کفایہ ہے، کوئی بھی نہیں نکلے گا. اس لیے جس پر انگلی امیر رکھ دے، جسے کہہ دے، جماعت کو کہے، علاقے کو کہے، چند افراد کو کہے، ان پر جہاد فرض عین ہو جائے گا. اور پانچویں صورت یہ ہے کہ جب مسلمان اور کافروں کی جماعتیں کہ آمنے سامنے آ جائیں، جب کفار اور مسلمانوں کی جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں، تب بھی جہاد فرض عین ہو جائے گا اس جماعت پر جو ان کے مد مقابل ہے. اس کے پھر مقابلے میں تعاون کی بھی وہی صورت ہوگی کہ اگر وہ کمزور ہے تو پھر اوروں پر اس طرح تمام مسلمانوں پر فرض عین ہو جائے گا. اب دیکھیں 5 صورتیں میں نے بتائی ہیں. اس وقت ان 5 میں سے کوئی ایک صورت بھی ہو جاتی ہے تو جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ فرض عین ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 5 صورتوں میں سے کون سی صورت پوری ہو رہی ہے. پہلی یہ کہ جب کفار مسلمانوں کی کسی شہر یا بستی پر حملہ آور ہو یا قابض ہو، تو اب مسلمانوں کی اکثر ریاستیں حتیٰ کہ جزیرہ عرب جو ہے وہ بھی کفار کے قبضے میں جا چکا ہے. مسجد اقصی اور بیت المقدس تک بھی کفار کے، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے، وہ بھی کفار یہودیوں کے قبضے میں ہے. اور عرب کی اکثر ریاستوں پر بالعمل امریکہ ہی کا قابض ہے، یہود و نصارہ ہی قابض ہے. اور بحیرہ عرب کے اندر بھی امریکہ کا بالعمل قبضہ ہے، وہ وہاں قبضہ کر چکا ہے، اس کی وہاں اجارہ داری چل رہی ہے. اسی طرح کشمیر ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، تمام علاقوں میں آپ دیکھیں گے تو کفریہ حکومتیں، کفریہ قانون نافذ ہیں، یعنی کلیتاً کفار کا قبضہ ہے. اس وقت دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ جہاد کر رہے ہیں اور جتنی بھی قیادتیں موجود ہیں، سب کے سب اعلان جہاد کر چکے ہیں. امیر المومنین نے بھی کھلے عام جہاد کا اعلان کر رکھا ہے. تمام مسلمانوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ ان 42 ملکوں کے مقابلے میں ہتھیار اٹھائیں اور جنگ کے لیے نکل کھڑے. تو اب ان تمام مسلمانوں پر کیا ہے؟ جہاد فرض عین ہے. جب کفار اور مسلمانوں کی جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں تو اس وقت کفار اور مسلمانوں کی جماعتیں بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، تو جہاد کیا ہو چکا ہے؟ فرض عین. اب ہے فرض عین کی تعریف، کہ فرض عین کسے کہتے ہیں. فرض عین کی تعریف یہ ہے کہ اس جہاد میں سب نکلیں گے. فرض عین کی تعریف، اس جہاد میں سب نکلیں گے، بیٹا والدین کی اجازت کے بغیر، بیوی خامد کی اجازت کے بغیر، محرم کی شرط کے ساتھ. اگر اس کا بھائی یا والد جہاد میں موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے خامد سے اجازت لے، اور اگر اس کا خامد اجازت نہیں دیتا تو وہ تب بھی نکلے. بیوی خامد کی اجازت کے بغیر، غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر. غلام کے بھی شرعی احکامات ہیں، وہ آقا کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جب جہاد فرض عین ہو جائے تو وہ آقا کی اجازت کے بغیر جہاد میں نکلے گا. غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر جہاد کے اندر نکلے گا. اسی طرح مقروض اپنے قرض خواہ کی اجازت کے بغیر، جس نے قرضہ دینا، جب جہاد فرض کفایہ ہو اور وہ قرض ادا کر سکتا ہو، نہ کر رہا ہو تو وہ تو ویسے مجرم بن جائے گا. اگر قرض ادا نہ کر سکتا ہو تو اس کو لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے قرض ادا کرے، اپنے مقروض یا مقروض سے اجازت لے. لیکن جب جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر قرض ادا نہیں کر سکتا تو بس چھوڑ کر نکل جائے جہاد کے میدان میں کفار کے مقابلے میں. اس لیے کہ اب قرض کی کوئی انفرادی سی بات ہے، اور اگر اسلام کے لیے نہیں نکلتا تو کلیتاً اہل اسلام اور اسلام پر کفار غالب آ سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان اور اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے مقروض کو چھوڑے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے اگر شہید ہو بھی گیا، اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ قرض ادا فرمائیں گے. تو دفاعی جہاد کسے کہتے ہیں؟ اقدامی جہاد کیسے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ فرض عین کسے کہتے ہیں؟ یہ سب آپ حضرات کو سمجھ آ گئے نا انشاءاللہ العزیز. تو اس میں بات آ گئی کہ والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر استاد فقیر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرا مرشد ہے، یہ میرا پیر ہے، یہ میرا استاد جی ہے، یہ فلاں فلاں. جب اللہ کا حکم آ گیا اب استاد جی اور پیر مرشد صاحب کے انتظار نہ کرتے رہو، بلکہ جہاد کے میدان میں نکلو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمہ جو کام لگایا اسے کرنے کے لیے نکلو. انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، تم ہلکے ہو یا بوجھل.
اب ہلکے کا کیا معنی ہے؟ تندرست ہو یا بیمار، تھوڑے ہو یا زیادہ، سوار ہو یا پیدل، طاقت ہے یا کمزور ہو، ہر حالت میں انفروا خفافا وثقالا، نکلو بس اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے کے لیے، کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب سمجھ آ گیا جہاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ایک اقدامی جہاد، دوسرا دفاعی جہاد۔ اقدامی جہاد کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ، اور اقدامی جہاد فرض کفایہ۔ دفاعی جہاد کیا ہوتا ہے؟ فرض عین۔ فرض عین کسے کہتے ہیں؟ جس میں سب کے سب جہاد کے میدان میں نکلیں گے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ تعالی۔ آگے دیکھتے ہیں شرائط جہاد کہ جہاد کی شرطیں کیا ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ جہاد کی پہلی شرط مسلمان ہونا۔ کفار پر جہاد فرض نہیں ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی کافر، جہاد کیا کریں گے؟ اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اہل اسلام پر جہاد فرض ہوگا، اور اگر کافر تمہارا ساتھ دینا چاہیں یا کافر تمہارے مملکت میں موجود ہیں اور امیر انہیں کہہ رہا ہے لڑنے کے لیے، تو ان پر تو فرض ہی نہیں ہے، وہ کیسے نکلے؟ لہذا اگر کفار اسلامی حکومت میں موجود ہیں اور وہ ذمہ ہیں تو ان کو حکم نہیں دیا جا سکتا، ان پر جہاد فرض نہیں ہوتا، اللہ کا یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے۔ دوسری، وہ تو ہے جہنم کے حقدار، اگر کفر پہ مرتے ہیں تو وہ بے شک ذمہ ہو لیکن جہنم میں جائیں گے۔ دوسری شرط ہے مرد ہونا، لیکن جب جہاد فرض عین ہو جائے گا پھر عورتوں کو بھی نکلنے کی اجازت ہے۔ اور تیسری شرط ہے آزاد ہونا، تو جب جہاد فرض عین ہو جائے گا پھر یہ شرط بھی ختم ہو جائے گی، غلام کو بھی نکلنے کی اجازت ہے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے مرد ہونا، تیسری شرط ہے آزاد ہونا، چوتھی شرط ہے عاقل ہونا، یعنی مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، عقل کام کرتی ہو، تو اس کے اوپر بھی جہاد کیا ہوگا؟ فرض، اس کے اوپر بھی فرض ہوگا۔ اور پانچویں شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ پر جہاد فرض نہیں ہوتا، لیکن اگر نابالغ جہاد کے میدان میں نکلتا ہے، جیسا کہ رسالت امارت کے دور میں بچے جہاد میں نکلے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو جہاد میں لے جاتے ہیں، تو ان نادانوں سے پوچھو کہ نبی پاک کی موجودگی میں غزوہ بدر میں معوذ و معاذ لڑ رہے تھے، تو ایک کی 13 سال عمر ہے، ایک کی 14 سال عمر ہے، تو کیا جو الزام آج کے مجاہدین کو دے رہے ہو کیا یہ نبی پاک کو بھی دے سکتے ہو؟ اور اسی طرح کئی اور صحابہ کی بھی مثالیں موجود ہیں، 13 اور 14 سال کی عمر میں جہاد کے میدان میں گئے اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ تو چھوٹے بچے بھی جہاد میں نکلتے، اگرچہ ان پر فرض نہیں لیکن پھر بھی نکل سکتے ہیں۔ بالغ ہونا اجازت دی جا سکتی ہے، فرض نہیں ہے، اگر وہ نکلنا چاہیں تو بہرحال امیر دیکھ کر صورتحال کو اگر مناسب ہو، کسی طرح کا بھی کوئی فتنہ نہ ہو، تو امیر اس کو اجازت دے سکتا ہے۔ اور چھٹی شرط یہ استطاعت کا ہونا، یعنی اگر معذور نہ ہو، آنکھیں ہوں، ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں، چل سکتا ہو، جا سکتا ہو، تو تب اس صورت میں جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ 6 شرطیں: مسلمان ہونا، مرد ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور استطاعت کا ہونا، یہ 6 شرطیں ہیں جہاد کی۔ سمجھ آ گئی نہیں انشاءاللہ العزیز؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، تمہارے پاس ٹانگیں ہیں، تمہارے پاس ہاتھ ہیں، تمہارے پاس آنکھیں ہیں، تمہارا شعور ہے، عقل ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، مسلمان ہو، اب کس چیز کی مزید ضرورت ہے؟ بس جو کچھ ہے اللہ کا نام لے کر جہاد کے میدان میں نکلو، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ان تنصر اللہ، تم اللہ کے دین کی نصرت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا، تمہاری قدم جمائے گا، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ تو یہ 6 شرطیں تھیں۔ اب آگے ہے اہداف جہاد، جہاد کیوں کیا جاتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا، جہاد کیوں کیا جاتا ہے، یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ جہاد کب کب ہوگا، کیوں ہوگا، کس لیے ہوگا۔ پہلا ہدف ہے اسلام کی دعوت محفوظ اور غالب ہو جائے، اسلام کی دعوت محفوظ اور غالب ہو جائے۔ تو دعوت کیا ہوتی ہے؟ دعوت یہی ہے کہ کفار سے جا کے کہو تم اسلام قبول کرو، اگر نہیں کرتے ہو اللہ کی توحید بتاؤ، نبی پاک کی رسالت کے بارے میں آگاہ کرو، انہیں کچھ شعور دو۔ اب ملنا سماجت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں تو ان سے جزیہ کا مطالبہ کرو، اگر وہ جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر کیا ہوگا؟ تلوار۔ اس لیے کہ اب اگر تمہاری وہ دعوت ٹھکرا دیتے ہیں اور تم تلوار نہیں اٹھاتے ہو تو پھر تو ہر ایک شخص کو ہمت ہوگی اسلام کی دعوت ٹھکرانے کی۔ اسلام کی دعوت میں جان ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے۔ اب دعوت کے پیچھے کیا ہے؟ تلوار ہے، تاکہ آگے اس دعوت ہے نرم اور تلوار ہے گرم، دعوت ہے جو ہے وہ ٹھنڈی ہے اور تلوار گرم ہے۔ اس دعوت کے پیچھے یہ تلوار چلے گی تب یہ دعوت مکمل ہوگی۔ صرف دعوت بھی کارگر نہیں اور صرف تلوار بھی کارگر نہیں، دعوت ضروری ہے۔ تو دعوت، کفار کو اسلام کے بارے میں آگاہی، تو دور حاضر میں ہر کافر یہ جانتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اس لیے کہ دنیا بھر میں اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ساری دنیا اسلام کے بارے میں اچھی طرح آگاہ ہے
اور قرآن مجید فرقان حمید مکمل نیٹ پر موجود ہے. اسلام کی دعوتیں مکمل لوگوں تک پہنچی ہوئی ہے. دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے دعوت جہاں نہ پہنچی ہو. تو جن تک دعوت نہیں پہنچی ان کو دعوت دینا ضروری ہے، اور جن تک پہنچ چکی ان کو صرف قتال سے پہلے دعوت دینا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، صرف مستحب ہے. لیکن اب کے دور میں دنیا بھر کے ہر کافر تک دعوت پہنچ چکی، اور جو کافر مسلمانوں کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں ان تک دعوت پہنچانا فرض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کو پہچانتے ہیں تب تو لڑنے کے لیے آئے ہیں. اسلام کی قوت، شان و شوکت، اسلام کا رعب، اسلام کا پیغام، یہ سب کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے تو لڑنے آ گئے. اب ان کو دعوت نہیں دی جائے گی بلکہ ان کے مقابلے میں قتال ہی کیا جائے گا. ہاں، میدان جہاد میں اگر جا کے پہنچتے ہیں آمنا سامنا ہے اور آپ کے پاس راستہ ہے دعوت دینے کا تو پھر مستحب ہے آپ ادا کر لیں. تو دعوت کے بارے میں میں نے ایک بات یہاں اور سمجھتے جائیں کہ اگر کسی بھی چیز کی نرمی کو پہچاننا ہے تو اس کے نیچے سختی کی ضرورت ہے. مثلا یہ گدھا پڑا ہے تو اگر گدھے کے نیچے یہ زمین کی سختی نہ ہو تو اس کی نرمی کا پتہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. اور تکیہ پڑا ہے اس کے پیچھے دیوار نہ ہو تو آپ کو تکیے کی نرمی کا پتہ نہیں چلے گا. دیوار سخت اور تکیہ نرم، اب یہ آپ کو سکون پہنچائے گی. تو دعوت کے پیچھے تلوار کی سختی کا ہونا ضروری ہے تاکہ پوری طرح دعوت اثر انداز ہو، نہیں تو ہر ایک کافر اس دعوت کو مسترد کرتا چلا جائے گا. دوسری ہے مستضعفین کی نصرت، نصرت المستضعفین. مستضعفین مظلوم کمزور مسلمانوں کی مدد کرنا جہاں بھی کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں سے کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا، تم لڑتے کیوں نہیں ہو، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں قتال کرتے ان لوگوں کے لیے جنہیں مظلوم سمجھ کر دبا دیا گیا ہے. تو اب ان کے لیے جو مظلوم ہو، کمزور ہو، مدد کرنا ان پر مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے. اب دنیا بھر میں آپ بچے پکار رہے ہیں لیکن کوئی لڑنے والا مرنے والا نہیں ہے. تسبیح مسلح کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے تسبیح مسلح پکڑ کے میں جنت داخل ہو جاؤں گا تو جہاد فرض ہے. اس کی فرضیت اگر اس دور میں بھی کوئی جہاد نہیں کرتا تو اللہ کے دین کے کب کام آئے گا. صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام تو کلمہ پڑھ لینے سے، جسے میں نے پہلے سبق میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کہا کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا جنت، تمہیں معاف کر دیا جائے گا جاؤ تم جنت میں؟ ایسا قطعاً نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا اور جو ان آزمائشوں پہ پورا اترے گا انہیں جنت تک پہنچایا جائے گا. اور جو اللہ کے واضح حکم کا انکار کرے گا تو جہاد نہ کرنا دو قسم کا گناہ. اس میں حقوق العباد بھی غصب ہوتے ہیں اور حقوق اللہ بھی. اللہ کا حکم غصب ہوا، حقوق اللہ ختم ہوئے، اور مسلمانوں کا حصہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں مظلوم مسلمانوں کی مدد کروں، یہ ان کا حق ہے میرے اوپر. اگر میں ان کی مدد نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. تو ہمیشہ کمزور مسلمانوں کی مدد کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے، وہ تمہارے محلے میں کیوں نہ ہو. کوئی کمزور ہے، کوئی مظلوم مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس پر بالکل واضح ہیں. کمزور مسلمانوں کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا. اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس اذا راى الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه. اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم اسی طرح دیکھتے رہو لوگوں کو کہ ان پر ظلم بھی کیا جاتا ہے اور تم مظلوموں کی جا کر مدد بھی نہ کرو تو اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه، پھر اللہ کا عذاب تمہیں عقب سے، پیچھے سے، یعنی اچانک تم پر آ جائے. امام نبی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب تم مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آسمان سے اتر آتا ہے. جب لوگ معاشرے میں عمومی جرائم، ظلم بڑھ جاتا ہے اور لوگ ظلم کا مقابلہ نہیں کرنے کے لیے اٹھتے، مظلوم کی مدد نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب اتارتا ہے. تو مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی. ظالم کی مدد اس کا ہاتھ روک دو اور مظلوم کی مدد اس کا ساتھ دو، یہ مسلمانوں پر ضروری ہے. اس طرح ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ارب الربا بضع وسبعون شعبۃ ادناها کأن یدن الرجل بأمه تحت ستار الکعبۃ. اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا وان ارب الربا استطانت المسلم فی عرض اخیہ المسلم. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ سود کا سب سے بدترین درجہ، یہ ادنا درجہ تھا جو میں نے پہلے بیان کیا، اور سب سے بدترین درجہ کسی مسلمان کی عزت کو رسوا ہوتے دیکھ کر اس پہ چپ کر جانا ہے. کسی مسلمان کی عزت ختم ہو رہی ہے، ذلیل ہو رہا ہو
کوئی عزت کا برباد ہو رہی ہے اس پہ چپ کر جانا. آج یہ ڈاکٹر عافیہ کا کافروں کے ہاتھ میں جانا عزت کی بربادی نہیں ہے. یہ اپنی ماں سے زنا کرنے اس پہ خاموش رہنا اپنی ماں سے بیت اللہ کے غلاف کے نیچے زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے. آج لوگ اس کو آسانی سے پی گئے, ہضم کر گیا ڈاکٹر عافیہ کا معاملہ. یہ اتنا آسانی سے ہضم ہونے والا نہیں ہے. لال مسجد میں کیا کچھ ہوا, 7 مسجدیں گرائی گئی ہیں اسلام آباد کے اندر. صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے کسی کے لیے کہ کلمہ پڑھ لیا پکے ٹھکے مسلمان ہو گئے, اب جنت ہماری جنت کے حقدار اور جنت کھڑی ہو گئی. ایسا قتل نہیں ہے, بلکہ جنت ایسے نہیں ملتی. جنت کے حصول کے لیے مسلمانوں پر کچھ ضروری چیزیں ہیں, اور وہ کیا ہیں؟ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر پوری طرح عمل پیرا ہو, ان پر عمل کرے. تو مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا, کمزور مسلمانوں کی مدد کرنا, یہ بھی ہدف جہاد میں سے ہے, جہاد کا ایک مقصد ہے. تیسرا رد العدوان, دشمن کی طاقت کو توڑنا. تو جب بھی تم دیکھو کہ اسلام کے دشمن طاقتور ہو رہے ہیں یا اسلام کے خلاف تیاری کر رہے ہیں, تو تم ہمیشہ کافروں کو دباؤ میں رکھو, ہمیشہ کافروں کو دباؤ میں رکھو. تو جب کافر تمہارے دباؤ میں رہیں گے تو اسلام طاقتور ہوگا, پھلتا پھولتا جائے گا. اور اسلام جب کافروں کے دباؤ میں ہوگا تو مسلمان کیا ہوں گے؟ اسلام اور مسلمان کمزور ہوں گے. تو دشمن کی طاقت کو توڑنا یہ جہاد کے اہداف میں سے ہے. اگر تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ کوئی اسلامی حکومت موجود ہو اور انہیں یہ خبر ہو کہ کافر تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں کی حکومت پہ حملہ آور ہونے کے لیے, شان و شوکت کو توڑنے کے لیے, تو پھر مسلمانوں پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان کافروں کے مقابلے میں فوراً نکلے. اگر کافر 72 کلومیٹر دور بھی ہوں, 49 میل 72 کلومیٹر دور, اور ادھر بیٹھ کر وہ تیاری کر رہے ہیں, لیکن ہمارے علم میں آ گیا کہ کافر مسلمانوں کے خلاف تیاری میں ہے, طاقت تیار کر رہے ہیں, تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ آپ ان کے آنے کا انتظار نہ کریں بلکہ ان کے اوپر چڑھائی کر دیں. دشمن کی طاقت کو توڑنا اور جہاد فرض ہو جاتا ہے. اسلام کی دعوت میں شاعر اللہ آتے ہیں, جیسے مسجد ہے, جیسے قرآن مجید ہے, اور جس طرح بیت اللہ ہے. اسلام کی بڑی بڑی نشانیاں, جب ان کے اوپر کوئی چوٹ آئے گی تو مسلمانوں پر ضروری ہوگا کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے نکلیں میدان عمل کے اندر. تو اہداف جہاد میں سے پہلا اسلام کی دعوت محفوظ اور غالب ہو جائے, دوسرا مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا, اور تیسرا رد العدوان, دشمن کی طاقت کو توڑنا. سمجھ آ گئی انشاءاللہ تعالی, شرائط جہاد بھی سمجھ آ گئی آپ حضرات کو, اور اہداف جہاد بھی سمجھ آ گیا. اب چند اصطلاحیں ہیں جو آپ حضرات کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ اس لیے کہ جب آپ میدان جہاد میں نکلیں گے تو آپ کو ان سب چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی. جب کوئی لفظ بولا جائے تو تمہیں اس کا معنی مفہوم پوری طرح سمجھ آئے. غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں جس جنگ میں نبی پاک بذات خود شریک ہوئے اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ. اور نبی پاک 27 مرتبہ جنگ کے اندر بذات خود شریک ہوئے, تو غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ 27. سریہ کہتے ہیں جن جنگوں میں نبی پاک نے صحابہ کو تو بھیجا لیکن خود تشریف نہیں لے گئے, تو اسے سریہ کہتے ہیں. غزوہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود بنفس نفیس نکلنا, اور سریہ کہتے ہیں صحابہ کرام کی جماعت کو روانہ کرنا. تو 27 غزوے ہیں اور 56 سرایا ہیں. تو 27 غزوات میں 56 سرایا جمع کیے جائیں تو یہ 83 جنگیں بنتی ہیں. نبی پاک نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ 83 جنگیں. تو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے, 13 سال کے بعد جہاد کا حکم ملا ہے. تو 53 برس نکال دیں تو 10 برس باقی بنتے ہیں. 63 برس میں نبی پاک نے دنیا سے رحلت فرمائی ہے. تو اب ان 10 برسوں میں نبی پاک نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ 83 جنگیں. اور 83 جنگیں 10 برسوں میں 120 مہینے بنتے ہیں. 10 سالوں کے 120 مہینے, تو 120 مہینوں میں نبی پاک نے 83 جنگیں لڑی. کم از کم 45 سے 50 دن میں نبی پاک نے ایک جنگ لڑی ہے. 45 سے 50 دن کے عرصے میں ایک جنگ لڑی ہے. اب خود اندازہ لگاؤ کہ ہر 1.5 مہینے میں 10 سال تک نبی پاک نے کفار کے خلاف کیا کی ہیں؟ جنگیں فرمائی ہیں. تو مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب جہاد کا حکم آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر پوری توجہ دی ہے. تو کل نبی پاک کے زمانے میں 259 صحابہ شہید ہوئے اور 759 کافر مردار ہوئے, یعنی 500 زیادہ کافر صحابہ کی بنسبت کفار کا 500 افراد کا زیادہ نقصان ہوا. شہید کہتے ہیں جو کفار کے مقابلے میں راہ خدا میں لڑتے ہوئے مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں. پھر شہادت کے درجات ہیں, اس کے علاوہ بھی شہید کہا جاتا ہے جو کسی حادثے میں
مارا گیا وہ بھی شہید ہے، جیسا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ارشادات گرامی ہے کہ اچانک حادثاتی موت بھی شہادت ہی قرار پاتی ہے، یا طاعون کی بیماری وبا پھوٹ پڑے، یا پیچس کے ساتھ، یا پیٹ درد کے ساتھ، یا اس طرح کے نبی پاک نے کچھ موتیں ایسی ہیں جن کی نشاندہی فرمائی ہے، لیکن یہ وہ شہادت نہیں ہے جو شہادت عظمی ہے، جو کفار کے مقابلے میں شہادت حاصل ہوتی ہے دنیا سے جانے سے، اور اسے ایسا شہید نہیں سمجھا جائے گا۔ غازی جو کفار کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نکلے لیکن پھر خیر خیریت سے واپس لوٹا ہے، زندہ لوٹا ہے، بے شک زخمی لوٹے لیکن واپس لوٹے، اسے کیا کہا جائے گا؟ غازی۔ مال غنیمت جو کفار سے لڑتے ہوئے حاصل کیا جائے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اس میں خود لڑنے والوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس میں لڑنے والوں پر بھی 5واں حصہ خمس نکالا جائے گا، یعنی اگر 100 روپیہ مال غنیمت کا ہے تو 20 روپے بیت المال میں اور 80 روپے جو لڑنے والے لوگ تھے ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو جو مال ایک ہے مال ہے وہ مال جو کفار سے لڑائی کے بغیر حاصل کیا جائے، یعنی آپ حملہ آور ہوئے، کافر مال متاع چھوڑ کے بھاگ نکلے، اب یہ جو مال ہے یہ بغیر لڑائی کے حاصل ہوا، یہ کیا ہے؟ مال فے ہے، اس کا حکم علیحدہ ہے۔ غلول کسے کہتے ہیں؟ غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کو، غلول مال غنیمت میں خیانت کو، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص یہ جنازہ ایک شہید کا جنازہ ہے، جنتی کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں یہ جنتی کا جنازہ نہیں ہے، میں تو اسے جہنم کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اسے جہنم کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس نے بیت المال سے ایک چادر چرائی یا ایک تسمہ چرایا، دونوں روایتیں ہیں، تو ایک اور میں ہے کہ اسے جہنم کی چادر میں دیکھ رہا ہوں، جہنم کی آگ کی چادر میں دیکھ رہا ہوں۔ تو مال غنیمت میں، بیت المال میں، مال غنیمت اور بیت المال وغیرہ میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لہذا جہاد میں رہتے ہوئے خاص کر مال غنیمت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور بیت المال سے بھی اپنے ہاتھ کو صاف اور پاک رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جہاد کے اندر نکلے اپنی جنت کے لیے اور پھر چند روپوں کی خاطر یا عزت اور شہرت کی خاطر یا اپنی نام و نمود کی خاطر یا دین کے احکامات سے ہٹ کر ایسا عمل کیا، کسی کا خون گرایا، اپنی طاقت سے کسی کو نقصان پہنچایا، اپنی قوت اور طاقت سے کسی کو برباد کیا، تو تب یہ سب جرائم میں شریک ہو جائے گا۔ تو غلول بہت بڑا گناہ ہے۔ جزیہ کہتے ہیں مسلمان کافروں کو اسلام کی دعوت دیں لیکن اسلام تو قبول نہ کریں لیکن اسلامی نظام کو، اسلامی حکومت کو قبول کر لیں، تو ایسے کفار کو بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جو کفار اسلام کو قبول نہیں کر رہے لیکن اسلامی نظام حکومت کو قبول کر رہے ہیں، یہ کفار ذمہ کہلائیں گے۔ یہ جو پیسے دیں گے اسلامی حکومت کو، ٹیکس دیں گے، وہ جزیہ کہلائے گا۔ جو ٹیکس دیں گے یہ کافر، وہ کیا کہلائے گا؟ جزیہ۔ اور یہ کافر کیا کہلائیں گے؟ ذمہ کہلائیں گے۔ مرتد وہ جو اسلام کے احکامات سے یا اس پورے اسلام سے پھر جائے یا اسلام کے کسی ایک حکم سے پھر جائے، یعنی مرتد اسلام قبول کرے پورا اسلام چھوڑ دے یا اسلام کے کسی ایک حکم سے، جیسا کہ مانعین زکوٰۃ تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں صرف زکوٰۃ کا انکار کیا، نہ توحید کا، نہ رسالت کا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ جہاد کا، صرف زکوٰۃ کا انکار کیا، تو یہ کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے۔ پورے اسلام کا یا اسلام کی ایک نس قطعی کا، ایک بڑے کسی حکم کا اگر وہ انکار کر دیتا ہے یا استہزاء کرتا ہے تو تب بھی وہ مرتد اور کافر ہو جائے گا۔ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ وہ قتل ہے، واجب القتل ہے مرتد۔ رباط اسلامی سرحدوں کی پہرے داری کو، اسلامی سرحدوں کی پہرے داری کو یا چھونیوں کے اندر قیام کو، کہ کب کفار کے مقابلے میں نکلنا ہے، اس قیام کو بھی اور اسلامی سرحد پر پہرے داری کو بھی رباط کہا جاتا ہے اور رباط کا بہت زیادہ اجر ہے۔ مسلح لاشوں کی شکل بگاڑ دینا، کہ ناک کان کاٹ دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مسلح کہتے ہیں۔ شریعت میں مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ وہ کسی کافر کے قتل کرنے کے بعد اس کا ناک کان نہیں کاٹ سکتے، آنکھیں نہیں کاٹ سکتے، اس سے سختی سے منع فرمایا گیا، یہ درست نہیں ہے۔ بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو جہاد میں قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر یہ بچے، بوڑھے اور عورتیں کافروں کو مشورہ دے رہے ہیں، مشورے میں بھی شریک ہیں، یا انہیں اموال فراہم کر رہے ہیں، یا ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، یا انہیں پانی لا کر دے رہے ہیں، یا انہیں خوراک پہنچا رہے ہیں، بچے بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی مشورہ دے رہے ہیں، ان میں سے کوئی کام بھی کر رہے ہو، لڑ نہ بھی رہے ہو، تو تب بھی ان بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ ان تینوں کاموں میں سے کسی میں بھی شریک نہ ہو تو پھر انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کفار مسلمانوں کو ڈھال بنا لیتے ہیں، چند مسلمانوں کو پکڑتے ہیں، آگے رکھتے ہیں اور پھر
مجاہدین کے مقابلے میں نکلتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ ایسی صورت میں یہ ہے کہ ان مسلمانوں پہ گولی چلانا جائز ہوگا جو مسلمانوں جو قیدی ہیں، لیکن نیت کافروں کی جائے گی. اگر کافر مسلمان قیدیوں کو فرنٹ لائن میں رکھتے ہیں اور ان کے پیچھے بندوق لے کر آ رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے قریب پہنچ کر ہمیں پکڑ لیں، تو اب کیا کیا جائے گا؟ مسلمانوں کو اجازت ہے مجاہدین کو کہ وہ ان مسلمانوں پہ گولی چلا دیں، لیکن نیت کن کی کرے؟ کافروں کو. اگر کوئی رستہ نہیں رہا، صرف ایک ہی رستہ ہے، تو پھر انہیں گولی چلانے کی اجازت ہے کہ وہ گولی چلائیں اور گولی چلا کر اپنی حفاظت کریں اور اسلام کی حفاظت کے لیے وہ اس طرح لڑتے رہیں. اب یہاں ایک اور بات ہے ذہن میں رکھنے والی، اگر فرنٹ لائن پر قیدی آ جائیں، مجبور آ جائیں، تو ان کو گولی مارنا جب جائز ہو جاتا ہے تو جو خوشی کے ساتھ ہیں، جو مجبور ہو کے آئے، تم مجبوری کے ساتھ انہیں گولی مار سکتے ہو، اور جو خوشی کے ساتھ کافروں کی فرنٹ لائن میں آئے تم بھی انہیں خوشی کے ساتھ ان پر گولی چلا سکتے ہو. تو اگر کفار مسلمانوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کریں، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، اور کوئی رستہ باقی نہ رہے، مجبوری بن جائے، پھر ان بوڑھوں پر گولی چلائی جا سکتی ہے. یہ شریعت کے احکامات تھے. جہاد کے بارے میں یہی سبق تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا. تو اس پورے سبق کو آپ نے یاد رکھنا ہے. کل انشاءاللہ العزیز اس دورے کا دوسرا سبق انشاءاللہ 3 باب ہیں. پہلا باب اس کے بارے میں ہے، دوسرا باب جو ہے وہ نظام کے بارے میں ہے کہ ہماری جنگ کیوں ہے، کیسے ہے، یہ آپ کو سمجھایا جائے گا. یہ ہے نفس جہاد. سارا یہ سب باتیں کیا پڑھائی ہیں؟ جہاد کے متعلق پڑھائی ہیں. کل نظام کے متعلق انشاءاللہ العزیز پڑھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جو چلنا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے، ابد تک گونجنے والی صدا کے ساتھ چلنا ہے. لہو کی دھار سے رستے بنانے کا ہنر سیکھو، لہو کی دھار سے رستے بنانے کا ہنر سیکھو. اگر اے زندگی والو قضا کے ساتھ چلنا ہے.